اور جو آگے بات کہی ہے من قبل ان یاتی یوم، یعنی ٹائم ختم ہونے کا وقت جب آ جائے، جنہوں نے استعمال کیا وہ بھی، جنہوں نے نہیں کیا برابر ہی ہوں گے، لیکن جنہوں نے استعمال کیا وہ کیا کر جائیں گے؟ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ دو بندوں نے کرائے پہ موٹر سائیکل لیا، ایک بندے نے آ کے کھڑا کر دیا کہ بہت پیٹرول لگ جائے گا، نہیں لے جانا، ادھر کھڑا رہے، شام کو جو ہے وہ کیا ہے واپس کر دیا، کرایہ بھی دے دیا۔ اور دوسرے نے کیا کیا؟ جتنا ضرورت تھی، سفر جتنے ضروری تھے، اس نے فل انداز میں اس کو کیا کیا؟ استعمال کیا۔ دونوں نے ہی واپس کرنے ہیں، اس نے ایسے ہی واپس کر دیا، اس نے اس طرح واپس کیا۔ اللہ نے انسانوں کو کتنے دماغ دیے ہیں، کتنا کام ہو سکتا ہے دماغوں سے۔ اس نے جو ہے وہ آرام سے سویا رہا، نہیں پڑھا، یا یہ ہے کہ ضائع کیا، ایسے کاموں میں لگایا جہاں مسئلہ ہی حاصل کچھ نہیں ہونا تھا۔ سارا دن گیم کر کر کے شام کو وہ کہہ رہے کہ مجھے اتنا سکور مل گیا جی، ٹھیک ہے، مبارک ہونے۔ موبائل پہ گیم کر کر کے وہ سکور اس نے جو ہے وہ، میں بھائی 5ویں لیول پہ پہنچ گیا ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ خدا کی پناہ ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، یہ یومن کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ قرآن میں دن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نہار، رات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیل۔ لیل و نہار یہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد متقابل لفظ ہیں۔ یوم کا لفظ دن کے لیے یا 24 گھنٹوں کے لیے کبھی بھی قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ یوم کا لفظ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی خدا کریم فرما رہا ہے کہ قابل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ آپ کے کام کچھ بھی نہ آئے، ویلا یہ تک نہیں بنتا ہے کہ آپ انفاق کریں اس دن سے پہلے، جب نہ تو وہاں کوئی سودا ہوگا، نہ ہی وہاں کوئی دوستی چلے گی، نہ ہی وہاں کوئی سفارش مفید ہوگی۔ یعنی جنہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ آپ راہ خدا میں فی سبیل اللہ خرچ کریں اپنے مال کو، یعنی ایک تو انفاق کو محدود کر دیا کہ یہ ہے ہی مالی انفاق، دوسرا یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کو رکھ کر انہوں نے یہ محدود کر دیا کہ بس یہ جو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ آخرت میں ملے، آخرت میں بھائی اس کو کیا ہو، بچت ہو، ان کا فائدہ بھائی آخرت میں ملے۔ خدا کریم یہ بات تو اصلا نہیں کر رہا ہے، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ بھائی وقت ختم ہونے والا ہے، ختم وقت ہونے کے بعد آپ انہی اپنے وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ من قبل کہنے کی وجہ یہ ہے، اور یوما کا معنی کیا ہوگا؟ وہ دن نہیں ہے، وہ والا دن، وہ وقت۔ وقت کب ہے جی ہمارا؟ کہ اس کے بعد ہم کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ موت ہمارا وقت ہے، یوما یعنی وہ وقت جو موت کا وقت ہے۔
اس دن کے بعد ہماری کچھ رسائی اپنے کسی بھی چیز پر نہیں ہے، نہ ہم دماغ استعمال کر سکتے ہیں، نہ علم استعمال کر سکتے ہیں، نہ مالی وسائل استعمال کر سکتے ہیں، نہ ٹانگیں، نہ ہاتھ، نہ کچھ بھی۔ وہاں کوئی پھر سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی سودا ہو سکتا ہے، ابھی دوستی چل سکتی ہے، ابھی سفارش چل سکتی ہے۔ ابھی یہ سارے سلسلے چل سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، کرائے جا سکتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں، موت کے بعد نہیں۔ یہ یوم سے مراد وہ یوم القیامہ نہیں، اور یوم القیامہ کا مطلب بھی وقت قیامت ہے۔ جس کو خدا کریم نے کہا ہے کہ ان یومن عند اللہ کالف سنۃ مما تعدون، اللہ نے وضاحت کرنے کے لیے بتا دیا کہ یہاں میری مراد یہ آپ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے جو آپ، وہاں اللہ نے ہمارے دن کو دن کا نام بھی نہیں دیا ہے، یوم کا نام بھی نہیں دیا ہے، یعنی نہیں کہا کہ یومکم ان یومن عند اللہ کالف سنۃ من ایامکم مثلا، اس طرح نہیں کہا ہے۔ مما تعدون، یہ جو آپ گنتے ہیں، یہ جو آپ گنتے ہیں کا نام دیا ہے، یعنی ہمارے 24 گھنٹے والے دن کو کیا کہا ہے؟ یہ جو آپ گنتے ہیں، دن کا نام نہیں دیا ہے، یوم نہیں کہا ہے اسے، مما تعدون، یہ جو آپ گنتے ہیں۔ ہم تو گنتے ہیں 24 گھنٹوں کو ایک ایک دن گنتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا یہ جو آپ گنتے ہیں نا، یہ والے دن 1000 سال جتنا اللہ کا جو ہے نا وہ وقت ہے۔ یوم یعنی وقت، وہ وقت۔ اسی لیے وہ بیچارے اس مسئلے میں پڑے ہیں کہ اللہ نے کیسے 6 دنوں میں کیوں بنایا ہے۔ کئی دفعہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں یہ آسمان و زمین فی 6 ایام جو کہا ہے، 6 ایام سے مراد ہے 6 وقتوں میں بنا ہے، 6 وقت لگے ہیں، 6 وقت اس پہ صرف ہوئے۔ بس یہاں مراد وہ دن یا کوئی زمانہ جس میں قیام الساعہ ہونا ہے وہ نہیں ہے وہاں، اس لیے الساعہ کا معنی کیا ہے؟ یوم القیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ الساعہ ہے۔ ساعہ کا مطلب وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، یومن ہے، الیوم نہیں ہے، یومن وہ دن۔ ہر بندے کی زندگی میں وہ دن ہے، ہر بندے کی زندگی میں ایک مختلف دن ہے، وہ وقت مختلف ہے۔ جس کا بھی موت کا وقت جس ٹائم ہوگا وہی اس کا یوم ہے۔ اس یوم کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ خالی مخولی، یعنی بالکل کسی چیز پر اختیار نہیں ہے اب۔ اللہ فرما رہے کہ آپ ان اختلافات کے ایام میں، ان رولوں جھگڑوں کے دور میں آپ نے اگر ایمان کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو آپ صرف دینے کا کام کریں۔ نمبر 1، کسی سے توقع نہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کریں کہ اچھا سودے کریں، بھائی لینا اور دینا کریں، لین دین کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ دیں، آپ لگائیں۔ اگر کوئی دوسری طرف سے لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، واپس دیتا ہے، ٹھیک نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنا کام کریں، آپ استعمال کریں ان چیزوں کو، آپ ان کو خرچ کریں۔ انفقو، یک طرفہ طور پر خرچ کریں، یعنی بچا کے کچھ بھی نہ رکھیں۔ آپ کے کام کا نہیں رہنا ہے، ختم ہو جانا ہے، آپ سے ہاتھ سے چھن جانا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو، مثلا ایک بندہ ہے، اس نے یہ سوچا ہوا کہ جو اس کے وسائل ہیں اس نے مناسب انداز میں خرچ کرنے ہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یقیناً اس کو کسی اس چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اختلافات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ بھائی نیچا دکھانے کی عادت، وہ تو دینے والا ہے، اس کو کسی سے توقع ہی نہیں ہے، اس نے کسی چیز سے لینی نہیں ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اچھائی کی طرف خرچ ہو، جو اس کے پاس ٹائم ہے وہ اچھائی میں خرچ ہو۔
اختلافات کی طرف اس کی طرف جانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی، قبل اس کے آئے وہ وقت